سب سے پہلے تو میں اللہ پاک کا بہت 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 شکر گزار ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے اتنی بڑی یوٹیوب فیملی عطا فرمائی۔ اچھا، عید کے دن کا ڈریس سلائی کروایا ہوا اب پہنا ہے میں نے، اور آج عید کا چوتھا دن ہے، تو عید گزر گئی ہے یا میری آج عید ہوئی ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، سب سے پہلے نمبر پر اگر میری ویڈیو میں کوئی شور آئے تو اب سوری اس کے لیے، کیونکہ میں اپنی حویلی میں کھڑا ہوں۔ آج صبح صبح اٹھا ہوں، نماز پڑھی ہے اور اپنے سوشل اکاؤنٹس چیک کیے ہیں۔ پہلے نمبر پہ میرے سامنے ایک پوسٹ آئی ہے اسلم شاہد کی۔ پوسٹ کچھ اس طرح تھی کہ زندگی میں دھوکے ہوتے رہتے ہیں، ہمیں ان سب دھوکوں کو لے کر بیٹھے نہیں رہنا چاہیے، ہمیں آگے گزر جانا چاہیے۔ لیکن پوسٹ ان کی ٹھیک تھی، لیکن بات ان کی آدھی تھی۔ اس بات کو آج میں اس ویڈیو میں کمپلیٹ کروں گا۔ صحیح کہا آپ نے، ہمیں اس دھوکے کو اور دھوکہ دینے والوں کو بھول جانا چاہیے اور اپنی زندگی میں آگے گزر جانا چاہیے۔ لیکن نہ تو ہمیں یہ دھوکہ دینے والے بھولتے ہیں اور نہ ہی ان کے دیے ہوئے دھوکے بھولتے ہیں۔ میرے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ دھوکہ دینے والے پیدا ہی دھوکہ دینے کے لیے ہوتے ہیں، نہ تو ان کے خون میں حلال کی کوئی چیز شامل ہوتی ہے اور نہ ہی وہ انسان کہلانے کے قابل ہوتے ہیں۔ راستے میں پڑے ہوئے پتھر اور راستے میں آنے والے کتے دونوں ہی ہمارے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم اپنے زندگی کے سفر میں بھٹک جاتے ہیں تو یہ دو چیزیں ہی ہمیں، پتھر ٹھوکر لگنے سے اور کتا ہمیں نقصان پہنچا کر یا ہم پر بھونک کر، یہ احساس دلاتا ہے کہ ہماری منزل یہ نہیں ہے۔ اور دھوکہ دینے والے لوگ اور ان کے دیے ہوئے دھوکے بھی ہمیں زندگی میں کچھ اسی طرح کام آتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں آتی ہیں، پتھر آتا ہے ہمارے راستے میں، ہم ٹھوکر کھاتے ہیں، گرتے ہیں، سنبھلتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر سنبھلتے ہیں، اور اسی طرح ہم اپنے راستے میں جیسے جیسے آگے جاتے ہیں ہم مضبوط ہوتے جاتے ہیں، ہمارے ارادے اور مضبوط ہوتے جاتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کو تکلیف دے کر، دھوکہ دے کر اپنے سجدوں میں خوشیاں تلاش کر لیں گے۔ اس طرح ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی کو دن رات کی اذیت دے کر اپنی زندگی کو خوشی خوشی گزار لیں۔ میرے ساتھ بھی زندگی میں بہت دفعہ اس طرح کے ایکسپیرینس ہو چکے ہیں اور میں 100% شیور ہوں کہ اس طرح کے ایکسپیرینس آپ نے بھی اپنی زندگی میں فیس ضرور کیے ہوں گے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ دنیا میں دھوکہ دینے والے لوگ، اس طرح کے کتے اور راستے میں آنے والے پتھر، بڑی پڑی ہے دنیا ان چیزوں سے، بھائی بھری پڑی ہے۔ ہر راستے میں، زندگی کے ہر موڑ میں ہمیں اس طرح کے لوگ ضرور ملتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ زندگی میں آتے رہتے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے پیچھے اپنی زندگی کو تباہ کر دیں، ان کی دی ہوئی تکلیف کو لے کر بیٹھے رہیں اور اپنے آپ کو اذیت دیتے رہیں، اپنے آپ کو اذیت دیں۔ اور اگر آپ کی زندگی میں بھی واقعی اس طرح کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کے ساتھ اس طرح کا ایکسپیرینس کب ہوا اور کس طرح ہوا، اور آپ نے اپنے آپ کو اس سب چیزوں سے کیسے ریکور کیا۔ اور لاسٹ پر میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ یہ لوگ صرف ہماری زندگی میں اپنا فرض ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، ہمیں دھوکہ دیتے ہیں اور ہمیں ان سے سبق سیکھنا ہے اور ہمیں ان کو کبھی بھی اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا، ہمیں ان کو صرف اور صرف اپنے سبق کی حد تک ہی رکھنا ہے۔ اور میں پرسنلی طور پر یہ آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو اسلم شاہد صاحب کی جو فیس بک پروفائل ہے، ٹائم لائن ہے، اس کو چیک کریں، کیونکہ وہ ڈیلی بیسس پر بہت ہی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ یقین مانیں ان کی ہر ایک بات سے آپ کو زندگی کا ایک نہ ایک سبق سیکھنے کو ضرور ملے گا۔ اور اگر آپ بھی واقعی ایک سچے اور ایماندار ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ میں سیدھا اور صاف کہتا ہوں کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ میری ان باتوں سے متفق نہیں ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پھر بھی میری کسی بھی غلط کہی ہوئی بات کے بارے میں ضرور بتائیے گا، تاکہ میں اس میں اپنی اصلاح کر پاؤں۔ جب میں نے یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا تھا تو مجھے امید ہی نہیں تھی کہ آپ سب لوگ مجھے اتنا پیار دیں گے اور اللہ پاک مجھے اتنی جلدی کامیابی دیں گے۔ میں اللہ پاک کا بہت 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 شکر گزار ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے اتنی بڑی یوٹیوب فیملی عطا فرمائی۔ اور دوسرے نمبر پر میں آپ سب کا، جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اور میری یوٹیوب فیملی میں اس وقت شامل ہیں، ان سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ میری یوٹیوب فیملی میں شامل ہوئے۔ اور اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور دنیا و آخرت کی ہر خوشی نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔